السلام علیکم. ہائی اینڈ ہیلو مائی ڈیئر ویورز. ویلکم ٹو مائی چینل نوشین ٹاکیز. ایک نئی ویڈیو ایک نئی کہانی کے ساتھ. کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں یا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا دین کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ. تھینک یو. موبائل فون ہاتھ میں پکڑے وہ کافی بے چینی سے کالج کے گیٹ کے سامنے ٹہل رہا تھا. صبح سے اچھی خاصی تیز دھوپ نکلی ہوئی تھی. تیز چمکتی دھوپ بے حد نوکیلی اور بدن کو چھیڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. گرمی سے عامر کا دم گھٹا جا رہا تھا. گرمی کا اثر اب اس کے دماغ پر بھی ہو رہا تھا اور اس کی بے چینی اب غصے اور جنجلاہٹ میں بدلنے لگی تھی. ستم یہ ہے کہ کالج کے پاس کوئی چیئر بھی نہیں تھا جس پہ بیٹھ کے وہ انتظار کی اذیت ناک گھڑیاں گزار سکتا. اسے انتظار تھا ایزا کا. ایزا اور عامر کی محبت کا ننھا پودا ایک تناؤ درخت کی شکل اختیار کر گیا تھا. اب دل کی عجب حالت تھی. ہر پل ہر وقت عامر کا تصور ایزا کی نگاہوں میں جگنو کی طرح دمکتا رہتا. رات ہوتی تو وہ تصور کی خوبصورت دنیا آباد کر لیتی. سب سے بے نیاز زندگی ان دنوں بہت ہی خوبصورت تھی. خوشیوں سے بھری موجوں کی طرح بہتی ہوئی چاند کی چاندنی کی طرح رقصان. اللہ تمہیں سمجھے ایزا، تم نے تو آج میرا برا حشر ہی کروا دیا. وہ دل ہی دل میں اسے کوستے ہوئے تپا جا رہا تھا. تو دوسری طرف ایزا تیار ہو کر خود کو آخری بار آئینے میں دیکھ رہی تھی. لپسٹک کا آخری ٹچ دیا اور مطمئن ہو کر بیگ اٹھایا اور گھر سے نکل گئی عامر سے ملنے کے لیے. 10 منٹ میں وہ عامر کے سامنے تھی. ہیلو. ایزا مسکرائی. عامر جواباً خاموش رہا. ایزا پھر بھی مسکرائی. کیسے ہو؟ ایزا نے پوچھا. ٹھیک ہوں، بے رخی سے کہتے ہوئے اس نے پیشانی سے پسینہ پونچھا اور کیفے کی طرف چل پڑا. دونوں کیفے میں آ کے بیٹھ گئے. پھر ایزا نے کہا، میں نے تمہارے لیے 2 بہت ہی خوبصورت شرٹس لی ہیں. عامر نے کہا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ ایزا بولی، ضرورت تھی. تم اتنے اچھے ہو، مجھے تمہیں ایسے پرانے کپڑوں میں دیکھنا اچھا نہیں لگتا. عامر نے کہا، کیا فائدہ سارا دن دھوپ گرمی میں پیدل بچوں کو ٹیوشن پڑھانا، کبھی کہیں تو کبھی کہیں جانا پڑتا ہے. نئی شرٹ کا حشر ہو جائے گا. ایزا نے کہا، چھوڑ دو اس دھوپ گرمی میں اتنی دور پیدل جانا. عامر نے کہا، چھوڑ دوں گا تو پیسے کہاں سے ملیں گے؟ یہ بحث ہفتے میں 1-2 بار ان دونوں کے بیچ ضرور ہوتی ہے. لیکن ایزا ہمیشہ ضد میں آ کر عامر کے لیے نئے کپڑے نئے شرٹس ضرور لاتی ہے. دونوں ہی اس بات سے بے خبر، یا ایسے کہوں ایزا تو بالکل ہی بے خبر تھی کہ اس کی امی اس کا رشتہ طے کرنے والی ہے سرفراز کے ساتھ. سرفراز ایزا کی امی کی عزیز ترین دوست مرحومہ زبیدہ کا بیٹا تھا. سرفراز کا لیدر کا بزنس تھا اور وہ انہیں بہت ہی پسند آئی تھی. وہ بہت سمجھدار، سلجھا ہوا، بااخلاق، شریف لڑکا تھا، جبکہ ایزا نادان، جذباتی، باتونی اور لاپرواہ. یہ ایزا کو سنبھال لے گا. ایزا کی امی نے دونوں کا موازنہ کیا اور مطمئن ہو گئی. آج ایزا کی امی سرفراز کے گھر آئی تھی. سرفراز نے اپنے کاروبار، خاندان، حسب و نسب کے متعلق مکمل معلومات بیان کیے، جس سے ایزا کی امی کا اطمینان میں اضافہ ہوا. ایزا کی والدہ بیوہ تھی، بے حد اصول پسند اور سخت خاتون تھی. ایزا انہیں بہت عزیز تھی، لیکن ایزا کو من مانی کی اجازت کبھی نہیں دی تھی. اسی شام جب ایزا اور اس کی امی بیٹھ کے چائے پی رہے تھے تو اس کی امی نے کہا، میں آج سرفراز سے مل کر آئی ہوں. مجھے وہ بہت ہی پسند آیا ہے. میں اس کے ساتھ تمہاری شادی کرانا چاہتی ہوں. میں نے انہیں ہاں کر دی ہے، رشتہ پکا کر دیا ہے. الفاظ تھے یا ڈائنامٹ. ایزا کو ایسے لگا کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہو گیا ہو. امی آپ انہیں انکار کر دیں. کچھ دیر بعد وہ بولی، ایزا سرفراز بہت ہی اچھا انسان ہے، ویل آف ہے، کیئرنگ ہے، لونگ ہے، لیکن امی میں اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی. مجھے عامر سے شادی کرنی ہے. اور اس کی امی سٹ پٹا گئی اور پوچھنے لگی کہ یہ عامر کون ہے؟ تب ایزا نے پوری بات بتا دی. تو اس کی امی گہری سوچ کے بعد کہنے لگی، ٹھیک ہے، اسے کہو کہ کل مجھ سے یہاں آ کر ملے. دوسرے دن دروازہ ایزا نے ہی کھولا تھا تو سامنے عامر کو دیکھ کر مسکرانے لگی.
لیکن عامر کچھ گھبرایا ہوا تھا اور پوچھنے لگا میں کیسے لگ رہا ہوں؟ وہ واقعی میں بہت ہینسم لگ رہا تھا۔ تب علینا نے کہا بہت شاندار۔ ایزا نے عامر کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور امی کو بلانے چلی گئی۔ امی نماز پڑھ رہی تھی۔ نماز ختم کرتے ہی ایزا نے ان سے کہا کہ عامر آ گیا ہے۔ تب اس کی امی نے کہا تم یہیں رکو، میں جا کے مل کے آتی ہوں۔ سلام دعا رسمی تعارف کے بعد ایزا کی امی اصل موضوع کی طرف آئی اور کہنے لگی بیٹا میں تمہیں 6 مہینے کا وقت دیتی ہوں، اس دوران جاب مل جائے تو آ جانا، ورنہ ایزا کے راستے سے ہمیشہ کے لیے ہٹ جانا۔ عامر نے کہا آنٹی میں جلد ہی جاب ڈھونڈ لوں گا اور یہاں دوبارہ آؤں گا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر عامر کو محسوس ہوا کہ یہاں رکنا فضول ہے، میں چلتا ہوں، یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تب ایزا کی امی نے رسماً کہا کہ چائے پی کے جانا، لیکن عامر نے کہا نہیں شکریہ، پھر کبھی صحیح، اور وہ جانے لگا۔ اس کے جاتے ہی ایزا نے اپنی امی سے پوچھا کہ امی آپ کو عامر کیسا لگا؟ اس کی امی نے کہا مجھے پسند نہیں آیا، بالکل حیرانگی سے، لیکن کیوں؟ اس کی امی نے کہا کیونکہ اس میں ایسی کوئی خوبی نہیں ہے جس کے بنا پر اسے پسند کیا جا سکے۔ ایزا کی امی نے طنز کیا۔ آنے والے وقت میں عامر نے جاب کے حصول کے لیے بہت پاؤں مارے، لیکن سب بیکار۔ اس نے بہت سی جگہ انٹرویوز دیے، لیکن کہیں سے بلاوا نہیں آیا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ عامر کی تشویش میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ جب 6 مہینے کا وقت پورا ہو گیا اور عامر کو کہیں بھی جاب نہیں ملا، تو ایزا اپنی امی سے کہنے لگی کہ امی عامر کو جاب نہیں ملی۔ اس کی امی نے کہا میں جانتی تھی اسے جاب نہیں ملے گی۔ ایزا نے کہا امی کچھ اور وقت دے دے، جاب مل جائے گی۔ اس کی امی نے کہا اسے کبھی نہیں ملے گی جاب، کیونکہ وہ جاب کرنا ہی نہیں چاہتا۔ ایزا نے کہا امی عامر نے بہت کوشش کی، لیکن اچھی جاب کا حصول آسان نہیں ہے۔ کافی دیر تک ماں بیٹی میں یہ بحث چلتی رہی، لیکن ایزا کی امی نہیں مانی اور بالآخر کہنے لگی کہ ایزا تم مجھے مایوس کر رہی ہو، زندگی کے معاملے میں تمہاری سوچ بہت ہی بچکانہ ہے۔ اور بہت ہی زیادہ سختی سے ایزا کو منع کر دیا کہ اسے جا کے عامر کو جا کے منع کر دو، تمہاری شادی اس کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتی۔ آج وہ دونوں پھر آمنے سامنے بیٹھے تھے، لیکن یہ ملاقات پچھلے تمام ملاقاتوں سے مختلف تھی۔ دونوں اداس تھے اور ایزا عامر سے کہنے لگی کہ میں بہت مجبور ہوں، امی نہیں مان رہی، لیکن عامر سختی سے کہنے لگا کہ ایسے مت کہو، میں منا لوں گا، تم بھی کوشش کرو۔ لیکن ایزا کہنے لگی کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، اب تم مجھے بھول جاؤ۔ تو عامر کہنے لگا یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ایزا نے کہا کہ سرفراز کے پرپوزل نے سب کچھ بگاڑ دیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، آئی ایم ریئلی سوری۔ ایزا نے کچھ کہنا چاہا جس سے عامر کا دکھ کم ہو جائے، لیکن اسے الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے۔ عامر نے کہا اٹس آل رائٹ، مجھے تمہاری سوری کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اٹھ کھڑا ہو گیا اور ایزا کی ایک بھی نہیں سنی، اور جاتے ہوئے کہنے لگا مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، تم جا سکتی ہو۔ عامر نے سرد مہری سے کہا اور تیز تیز قدموں سے چلتا اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ اگلے چند دن تیزی کے ساتھ گزرے۔ جو شادی کے دن قریب آ رہے تھے اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ محض 3 دن بعد اس کی شادی تھی۔ اس شخص سے جس سے اسے رتی بھر لگاؤ نہیں تھا، اس کی وحشت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ حیرت اور بے یقینی کے عالم میں ہاتھوں پر نظریں جمائے اپنی زندگی میں آنے والی اس اچانک تبدیلی کو سوچ رہی تھی۔ اس کی نظریں پھولوں سے سجے کمرے پر دوڑنے لگی۔ اسی وقت دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ ایزا نے مایوسی سے اپنا سر جھکا لیا۔ السلام علیکم، یہ کہہ کر سرفراز اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ آپ کے لیے۔ سرفراز نے ایک مخملی سرخ ڈبیا کھول کر اس کے آگے کر دی۔ میں پہنا دوں؟ ڈبیا سے خوبصورت نیکلیس جھانک رہا تھا۔ میں پہن لوں گی، ایزا نے بے رخی سے کہا، اور چینج کرنے کے بہانے ڈریسنگ روم میں چلی گئی، اور وہیں پہ
روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی اور جب آنکھ کھلی تو صبح ہو گئی۔ شروع میں تو سرفراز کو لگا تھا کہ شاید ایزا اپنی امی سے دور ہے، اسی لیے اداس ہے، لیکن جیسے تیسے دن گزرتے جا رہے تھے ایزا کی بے رخی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ تو بالآخر ایک دن سرفراز نے پوچھ ہی لیا کہ ایزا، کیا تم میرے ساتھ خوش ہو؟ سرفراز کی آنکھوں میں کسی گہری سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ تو ایزا نے کہا، ابھی تو زندگی کا آغاز ہے، ابھی سے میں کیا کہوں؟ ایزا کے جواب میں حد سے زیادہ روکھا پن تھا۔ کچھ دن اور گزر گئے اور ایک دن صبح ایزا بہت ہی اداس فیل کر رہی تھی۔ دل کی بےتابی اسے بے چین کر رہی تھی اور اس پل اس نے عامر سے ملاقات کا سوچا تھا۔ 1 گھنٹے بعد وہ عامر کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی اور عامر نے دروازہ کھولتے ہی چونک گیا اور کہنے لگا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، کیوں، کیا میں تم سے ملنے نہیں آ سکتی؟ تو وہ کہنے لگا، نہیں، مل تو سکتی ہو، لیکن یہاں کیسے؟ تو وہ کہنے لگی، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ تو وہ کہنے لگا، نہیں، میں تم سے ناراض نہیں رہ سکتا۔ عامر نے بے بسی سے کہا اور پوچھنے لگا، کیا تم خوش ہو؟ ایزا نے غور سے عامر کو دیکھا۔ کچھ ہی دنوں میں اس میں بہت فرق آ گیا تھا۔ لمبے بے ترتیب بال، لمبی داڑھی، سرخ آنکھیں اور سگریٹ پینے کی وجہ سے اس کے ہونٹ بے تحاشا سیاہ ہو گئے تھے۔ وہ برسوں کا بیمار لگ رہا تھا۔ وہ شدید دکھ اور ذہنی اذیت کی کیفیت میں تھا۔ ایزا کو اپنا دل کٹا محسوس ہوا۔ وہ اس کی حالت کا خود کو ذمہ دار سمجھنے لگی تھی۔ تب ایزا نے اسے اپنے ساتھ شاپنگ مال لے کے آئی اور اس کے منع کرنے کے باوجود اس کے لیے قیمتی پینٹ، شرٹس اور پرفیوم خریدے، اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ وہ دونوں کبھی کیفے، کبھی ریسٹورنٹ تو کبھی شاپنگ مال میں مل لیتے، اور دوسری طرف سرفراز کا دم گھٹا جا رہا تھا۔ شروع میں تو اسے لگا تھا کہ شاید ایزا اکیلی فیل کر رہی ہے اور اپنی امی سے ملنے جاتی ہے، لیکن ایک دن خود ہی ایزا کی امی نے سرفراز کو کال کیا اور پوچھنے لگی کہ ایزا کیسی ہے، کتنے دن ہو گئے وہ ملنے نہیں آئی اور اس کا نمبر بھی آف جا رہا ہے۔ سوچ سوچ کر سرفراز کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ بات اس کی برداشت سے بڑھ گئی تھی۔ اسے ایزا پر شک تو ابتدا ہی میں ہو گیا تھا، لیکن آج یقین میں تبدیل ہو گیا۔ وہ بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ ایزا کا انتظار اسے مزید کرب میں مبتلا کر رہا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے، تبھی وہ اندر آتی نظر آئی۔ ایزا، آج تم کس کے ساتھ تھی؟ سرفراز کا سوال اچانک ہی اور غیر متوقع تھا۔ وہ گڑبڑا گئی۔ کیا میں سمجھوں کہ مجھ سے تفتیش کی جا رہی ہے؟ ایزا نے غصے سے کہا۔ میرے سوال کا جواب دو۔ سرفراز نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ ایزا نے نگاہیں چرائی۔ میں نے تم سے پوچھا وہ لڑکا کون ہے اور تم اس سے کیوں ملتی ہو؟ سرفراز نے غصے سے کہا۔ یہ میرا پرسنل میٹر ہے، آپ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے ایسا کوئی حق آپ کو نہیں دیا جس کے بنا پہ آپ مجھ سے یہ سوال کریں، ایزا نے بدتمیزی سے کہا۔ ایزا، میں تمہیں جتنا برداشت کر رہا ہوں اور تم مت کریں برداشت، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ ایزا نے اس کی بات کاٹ دی۔ کول ڈاؤن ایزا، آرام سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، سرفراز نے کہا۔ سرفراز نے اپنے غصے کو قابو کر کے اس نادان کو سمجھانا چاہا۔ تو ایزا نے کہا، جو میرا فیصلہ آج ہے وہی کل بھی ہوگا۔ ایزا نے بے انتہائی سکون سے جواب دیا۔ سرفراز نے کہا، ٹھیک ہے، میری ایک بات یاد رکھنا، جو لوگ دل کے راستے پہ آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سرفراز نے آخری مرتبہ سمجھاتے ہوئے اپنا فرض ادا کیا۔ لیکن ایزا کہنے لگی، میں آپ کے ساتھ کسی حال میں خوش نہیں رہ سکتی، آپ پلیز مجھے آزاد کر دیں۔ اتنی بڑی بات ایزا نے بہت ہی آسانی سے کہہ دی۔ سرفراز نے کہا، میں تمہیں بد زبانی اور بے حیائی کی بنا پر اپنے پورے ہوش اور حواس میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے سرفراز کی زبان کانپی
لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ سرفراز نے کہا، تم اس گھر سے جو لے کر جانا چاہو لے جا سکتی ہو، ڈرائیور تمہیں چھوڑائے گا۔ یہ کہہ کر سرفراز گھر سے چلا گیا۔ ایزا بہت نارمل انداز میں اپنے بیڈ روم میں آئی اور اپنے سوٹ، زیورات اور تمام قیمتی سامان سمیٹ کر کئی بیگز میں تیار کروا کے گاڑی میں رکھوائے اور ڈرائیور کو عامر کے فلیٹ کا ایڈریس بتایا۔ ڈرائیور گاڑی سے ایزا کے بیگ اتار رہا تھا۔ فلیٹ پہ تالا دیکھ کر ایزا جھنجھلائی اور سامنے والوں کا دروازہ کٹکھٹایا۔ ایک عورت نے دروازہ کھولا تو ایزا پوچھنے لگی کہ آنٹی، عامر کے گھر تالا کیوں لگا ہے؟ تو عورت بولی، تم ایزا ہو؟ ایزا نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ عورت اندر سے ایک لفافہ لائی اور کہنے لگی، یہ عامر نے تمہارے لیے دیا تھا۔ ایزا نے جلدی جلدی وہ لفافہ کھولا اور پڑھنے لگی۔ ایزا، تمہیں پہلی مرتبہ دیکھا تو ایسے لگا تم ہی وہ لڑکی ہو جس کی مجھے تلاش تھی۔ میں نے تم سے محبت کی، لیکن صرف اس وقت تک جب تک تمہاری شادی نہیں ہوئی تھی۔ شادی کے بعد تمہارا نیا روپ دیکھا جو خود غرض اور مفاد پرست لڑکی کا تھا۔ تم خوش قسمت ہو، تمہیں سرفراز جیسا شوہر ملا۔ میں کبھی سرفراز جیسا شوہر نہیں بن سکتا۔ تم اپنی شوہر کی قدر کرنا اور مجھے بھول جانا۔ میں اپنے چاچا کے پاس جا رہا ہوں۔ کل میرے چاچا کی بیٹی کوثر سے میرا نکاح ہے اور میں ہمیشہ کے لیے یہ شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ خط پڑھ کر حیضہ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے چکراتے ہوئے دیوار کا سہارا لیا اور خود کو گرنے سے بچایا اور بے ساختہ سرفراز کی گاڑی کو دیکھا جو اس سے بہت دور جا چکی تھی۔ بالآخر گاڑی موڑ کاٹ گئی اور ایزا کی نظروں سے اوجھل ہو گئی اور ایزا 7 بھاری بیگز کے ساتھ تنہا کڑی رہ گئی۔